سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں سے مستقبل میں بچنا ہے۔ پاکستان کی ضرورت ڈیم ہے یا کوئی اور متبادل راستے بھی ہیں؟ اس پر ماہر آبی امور ڈاکٹر حسن عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر حسن عباس صاحب، آپ کا ایک بڑا زبردست چھوٹا سا آئیڈیا، کیونکہ چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی آبی ماہر نے اس بات کو ڈسکور ہی نہیں کیا کہ آپ جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈیمز بنانے کے منصوبے ہیں یہ امکانہ بھی ہیں، یہ وقت اور پیسے کا ضیاع بھی آپ نے قرار دیا، اور بلکہ نئے ڈیم بنانے کی وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی دریاؤں میں سے جو ایکوافائر ہے اس کے خزانے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ذرا آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہے، 25 کروڑ آبادی والا ملک ہے، پانی کی ضروریات یہ پوری کر سکے گا؟ یہ بتائیے۔ جی دیکھیے، یہ بالکل پانی کی ضروریات پوری کر سکے گا، بلکہ اگر جو آپ اپنا نہری نظام دیکھیں تو نہری نظام کے ساتھ کچھ پرابلمز ہیں جو کہ بالکل جب سے یہ نہری نظام بنا ہے اس وقت سے چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کا نہری نظام ہے اس میں جب خشک سالی ہوتی ہے، دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو ٹیل اینڈ پہ پانی نہیں پہنچتا اور باقی فارمرز کو پانی کم ملتا ہے۔ تو جو انٹرمیٹنسی ہے آپ کے سرفیس واٹر فلو کی، اس سے یہ آپ کی کینال واٹر سپلائی امپیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی کینال کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو وہ کینال میں سلٹ بہت زیادہ چلی جائے گی، ریت اور مٹی بہت زیادہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے نہ تو یہ آپ کا کینال والا سسٹم زیادہ پانی کو ہینڈل کر سکتا ہے، نہ کم پانی کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ یہ بس ایک ایوریج جو ہے، اگر آپ کا وہ سسٹم چل رہا ہو تو اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، ادروائز یہ دونوں طریقے سے پرابلم دیتے ہیں آپ کو۔ دوسرے نمبر پہ کینال جو ہے اس کے بیچ میں جو پانی کی تقسیم ہے وہ باریوں کے حساب سے ہوتی ہے، اور وہ باریوں کے حساب سے پھر بہت سے ہمارے جو ہے وہ سوشل مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مار کٹائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ قتل بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے جھگڑے ہوتے ہیں، میرا پانی تیرا پانی، تم نے زیادہ لے لیا میں نے کم لے لیا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سوشل مسئلہ جو ہے یہ اس کینال اریگیشن سسٹم کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو آپ کا کینال اریگیشن سسٹم ہے یہ انجینئرز نے بنایا ہے، یہ ایگرونومسٹ نے نہیں بنایا، اور انجینئر نے اپنے حساب سے نمبر کیلکولیٹ کر لیے، ٹائم کیلکولیٹ کر دیا، ایریا کے حساب سے فارمولے بنا دیے کہ جی اتنا ایریا ہے تو اتنا پانی ملے گا، اتنے دیر کے لیے ملے گا۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہے آپ کی ایگرونومیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے۔ یہ سسٹم اس کو بالکل نظر نہیں آتا کہ کھیت میں پانی کی کتنی ضرورت ہے۔ جب کھیت میں بیج لگ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے، کھیت میں جس وقت فروٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے، اور جب کھیت جو ہے وہ خشک ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی یہ اتنا ہی پانی دیتا ہے۔ تو بیسیکلی اب ہمیں ماڈرنائزیشن کی طرف آنا ہے، ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جو 24/7 پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، پورا سال پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ایگرونومیکل ریکوائرمنٹس کے حساب سے پانی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نا اس وقت جس پوزیشن پہ ہوں تو مجھے لوگوں کو کوئی خبر دینی ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے کہ جو اتنا زیادہ پانی آیا بارشوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، جس میں ہزاروں مویشی مارے گئے، اربوں کھربوں کا یا نقصان ہوا لوگوں کا، کسانوں کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جو آپ کا طریقہ ہے ایکوافائر کے ذریعے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس والے جو معاملات میں جو ہر سال بعد یا 2 سال بعد ہمیں لاحق ہے نقصان کی شکل میں، ہم اس سے کوئی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا نہیں تو کم از کم اس کے نقصان کو کم کر سکتے ہیں؟ جی اس کے نقصان کو بھی کم کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر ہم چاہیں تو ہم اس سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پانی کے ایکویفر کی میں بات کر رہا ہوں جو دریاؤں کے نیچے ہے، وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ بتدریج اوور مینی ایئرز اپنی انویسٹمنٹ کرتے جائیں اور اپنے نہری نظام کو اس ایکویفر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، تو آپ کے یہ جو مسائل ہیں انٹرمیٹنسی کے، ہائی فلڈ کے، لو فلڈ کے، یہ سارے آپ کے سالو ہو جاتے ہیں، اور کسان کو بہتر پانی مسلسل ملتا ہے۔